آئے ہو بابا. ثنائے مرتضیٰ کی برق لہرائی تو کیا ہوگا. اللہ اکبر. ثنائے مرتضیٰ کی برق لہرائی تو کیا ہوگا. صبا کوثر سے پیغام جنوں لائی تو کیا ہوگا. سبحان اللہ. ثنائے مرتضیٰ کی برق لہرائی تو کیا ہوگا. صبا کوثر سے پیغام جنوں لائی تو کیا ہوگا. لرس کر کہہ رہے تھے اس طرح اصنام کعبے میں. لرس کر کہہ رہے تھے اس طرح اصنام کعبے میں. اگر جھولے میں لی حیدر نے انگڑائی تو کیا ہوگا. بالکل بالکل ماشاء اللہ. مہربانی. سبحان اللہ. شکریہ. بس میں اسی کے ساتھ اب دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب کو کہ وہ کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں. شکریہ ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. آج میں سورہ النساء کی پہلی آیت کے تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجلا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اے انسانوں، اپنے اس پالنے والے کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا. یقین جانو کہ اللہ تم کو نگران کے طور پر خوب دیکھ رہا ہے، اس لیے تم عورتوں اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے بچو اور ان کے بارے میں اللہ کے غضب سے ڈرو. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جزاک اللہ. صلی اللہ محمد وعلی محمد. جی ماشاء اللہ. یہ ہمارے تھے جناب ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب جو کلام ربانی سے ہمارے قلوب کو منور کر رہے تھے. اللہ اکبر. بے شک. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے اس انجمن کے بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخصیت جناب فوزی قریشی صاحب کو کہ بے شک بے شک بے شک کی تلاوت پیش کریں. بواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ عجل فرجہم. السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں شروع کروں اس حدیث کو، حدیث مبارکہ کو، میں آپ کا سب کا اپنے تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ایسی دعائیں کی کہ الحمدللہ میں یعنی شکر ادا نہیں کر سکتا اللہ کا اور مومنین کا، اپنے دوستوں کا. اللہ رب العزت نے نعمت کے طور پہ بخشا ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے. میری دلی آمین. اور آپ کا نورانی چہرہ اور آواز اسی طرح سے سنتے اور دیکھتے رہیں. اور اب اس کلام کو پڑھنے سے پہلے مومنین 3 دفعہ بآواز بلند درود پڑھ کے تو محمد والے محمد کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به
وثرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة إذا ببلدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى وعلى محمد. محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا ببلدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. وقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقال السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء.
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. قال جبرائيل يا رب أتأذن أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فحبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قبرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذنوا لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يا أبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه إلهي ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته إلهي آمين. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاك الله خير. माशाल्लाह ये बहुत सब बहुत اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق تسعة الأئمة من ذرية إمام الحسين علیہ الصلوۃ والسلام. خدایا شب و برکت میں تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، مغفرت فرما، اور جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، حاضرین ہیں ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، حضور میں تعجیل فرما یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حضرین و خواتین، ہمارے ناظم جناب سید توقیر مہندی صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا دے انہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کے لیے صحت کی دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، ما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا
اللہ انشاءاللہ صحت عطا فرمائے. توفیق مہدی صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے بطور چار معصومین الہی آمین الہی اللہ آمین. آمین. الہی آمین. ہمارے آج کے بانی ہمارے بہت ہی عظیم ممبر جناب زاہد جعفری صاحب، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ آپ کے دادا مرحوم جناب سید برکت علی جعفری، آپ کی دادی مرحومہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، نور بیگم جعفری، سید اقبال حسین جعفری والد، اور سیدہ غلام کبریٰ بسم جعفری، اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب سید العالمین، پرویز حسن ترمذی آپ کے سسر ایاک صاحب، نعبد و ایاک نستعین، اهدنا سیدہ الصراط شمیل زہرا ترمذی آپ کی ساس صاحبہ، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اور آپ علیہم سب کے ولا تمام الضالین. مرحومین، بسم اللہ الرحمن تمام الرحیم. مومن و مومنات قل هو ملت اللہ احد شکریہ اللہ کے الصمد لم یلد کے لیے ولم سورہ یولد ولم فاتحہ یکن له کی کفوا گزارش. احد. شکریہ. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو شعر یاد آ رہے ہیں حضور مجھ کو کہ ایک لفظ کن سے عالم امکان سجا دیا، ایک لفظ کن سے عالم امکان سجا دیا، آل ابا کو اس کا نگہباں بنا دیا. کیا بات. سبحان اللہ اللہ. کے کائنات نے لکھ کر کتاب زیست، تدبیر کو کتاب کا عنوان بنا ماشاء دیا. اللہ ماشاء اللہ. اللہ کیا بات ہے. سبحان اللہ. میں اسی کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں ہمارے سید رفعت سلطان صاحب کو کہ وہ دعائے افتتاح کی تلاوت فرمائیں. سلطان اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کی خدمت میں بہت بہت رمضان کی برکتیں مبارک ہوں. اور آپ کو بھی دعائے افتتاح سے پہلے یہ ایک دعا ہے جس کے پڑھنے سے 40 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام صلی علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام واغفر لی تلک الذنوب العظام فإنہ لا یغفرها غیرک یا رحمان یا اللہ. محمد. دعائے افتتاح. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم انی افتتح الثناء بحمدک فانت مصدق للثواب بمنک وایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمہ واعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمہ. اللہم اذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یا سمیع مدحتی وعجب یا رحیم دعوتی واقل یا غفور اسرتی. فکم یا الہی من قربت قد فرجتها وہموم قد کشفتها واسرت قد عقلتها ورحمت قد نشرتها وحلقت بلاء قد فککتها. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فلم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ الحمد للہ بجمیع محامدہ کلہا
على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مزاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا فكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وعريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أن أدعوك آمنا وأسألك مستانسا، لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. وإن أبطأني أتبت بجهلي عليك، فلعل الذي يبطأني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلما رأى مولا كريما أصبر على عبد لعين منك علي، يا رب إنك تدعوني فأولي عنك، فتتحبب إلي فأتبغض إليك، فتتودد إلي فلا أقبل منك، كأنّا لأتطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرامك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على علمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقربا وشاهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا زهير يؤازده، قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمة العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناده ويستر علي كل عورة وأنا آسه، ويعزم النعمات علي فلا أجازه، فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويذع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موزي حاجات الطالبين
معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل وازكى وانمى واطيب وطهر واسنى واكثر ما صليت وباركت وتحمت وتهننت وسلمت على احد من عبادك وانبيائك ورسولك وصفاتك واهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي امير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وحي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وصل على ست الرحمات امام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنة وصل على ائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك ومنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكة المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في العرس كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينه الذي ارتديته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه أعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز به الإسلام وأهله وتذل به النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه اللهم المم به شأسنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واخذ به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به أسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنج به طلبتنا
وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وآتنا به سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وآتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين اشف به صدورنا وعذب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتزاحم الزمان علينا وصل على محمد وآله وعن على ذلك بفتح منك تؤجله بزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. حاضرین و خواتین، اب میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو ہماری انجمن میں بہت ہی عظیم مقام رکھتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور میرا مقصود ہے جناب زاہد جعفری صاحب سے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی ذکر اہل بیت کے لیے وقف کر دی. بے شک بے شک. اس سے بڑھ کے انسان کی کیا معراج ہو سکتی ہے کہ وہ ان ہستیوں کا ذکر کرے کہ جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنی ہے. بے شک. اور میں دعوت دے رہا ہوں بغیر کسی تاخیر کے جناب زاہد جعفری صاحب کو کہ وہ اپنا کلام پیش کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے اس جگہ پہ بٹھا دیا کہ اب بولنے کے لیے الفاظ بھی نہیں رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شخصیت آپ کی بہت عظیم ہے ماشاء اللہ. میں ایک چھوٹا سا میرا خیال ہے، کبھی سوچتا ہوں کہ اگر والدین واپس آئیں تو ان سے اپنی زندگی کے متعلق کیا کیا شکایتیں لگائیں، ان سے مطلب تھوڑی سی ان سے تھوڑا سمجھوتا کریں کہ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو مجھے کلام نہیں مل رہا تھا، تو ایک کلام جو کسی شاعر نے بالکل اسی بیس پہ لکھا ہوا ہے، اس کے یہ مخصوص ہے ویسے شام غریباں کا، میں اس کے چند بند جو ہے آپ پیش کرتا ہوں. درود بھیجے بابا. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. اگر آواز ٹوٹ جائے تو معافی. وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی، وہ زینب حزین وہ حفاظت حیام کی، آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ، بیٹی علی کی غیظ میں سوئے فرس بڑی، الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے، پیش نگاہ زینب
مظلوم تھے علی، ہر چند صابرات بہت بنت فاطمہ، بے ساختہ زبان پہ یہ فریاد آ گئی، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا، جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا بھرا گھر، اب آئے ہو بابا، بابا گرانا ہی تھا خالق کی رضا سے، اس وقت نہ آئے جب ہاتھ پہ دم توڑ رہا تھا میرا اکبر، اب آئے ہو بابا، کٹ کٹ کے گرے نہر پہ جب بازوئے عباس، اور کوئی نہ تھا پاس، اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور، اب آئے ہو بابا، جب فرش زمین بام فلک لرزا فشاں تھے، اس وقت کہاں تھے، جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر، اب آئے ہو بابا، جب بھائی کا سر کٹتا تھا میں دیکھ رہی تھی، حسرت کو صدا دی، سر کھولے ہوئے روتی تھی میں خیمے کے در پر، اب آئے ہو بابا، جب بالی سکینہ کے گوہر چھینے گئے تھے، لگتے تھے تماچے، حسرت سے مجھے دیکھتی تھی بانوئے مستر، اب آئے ہو بابا، زینب نے کہا باپ کے قدموں سے لپٹ کر، اب آئے ہو بابا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی صاحب، بہت نیا، ماشاء اللہ، شکریہ بہت بہت۔ میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں عالمی شہرت یافتہ جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب کو کہ وہ آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں اور اس بازم کو منور کریں اور ہمارے قلوب کو منور کریں۔ جناب مولانا سید ریحان حیدر زیدی، فاتحہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا العلا فی هذه العشیہ. صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی، شب جمعہ کی رحمتیں اور شب جمعہ کی اپنی برکتیں ہیں. شب جمعہ کی برکتوں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور بالخصوص ماہ مبارک رمضان کی یہ پہلی جمعرات جسے آپ حضرات فیس کر رہے ہیں اور اس میں تشریف فرما ہے. شب جمعہ کے جہاں تک تعلقات ہیں اور جہاں تک روایات بیان فرماتی ہیں تو بہت سی دعائیں اور بہت سے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی طرف توجہ دلائی گئی ہے شب جمعہ پڑھنے کے لیے. مثال کے طور پر شب جمعہ خود روز جمعہ سورہ جمعہ کا پڑھنا، اس کی ایک تاکید کی گئی ہے. اور ایک روایت میں بھی آیا ہے اور شیخ توسی فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن محمد و آل محمد پر 1000 مرتبہ درود پڑھنا مستحب ہے. اور شب جمعہ کے اعمال میں اگر آپ دیکھیں گے اور اس کی فضیلتوں میں دیکھیں گے کہ شب جمعہ کے اعمال اور ان کی فضیلتیں کیا ہیں، تو اب جو کتابوں میں ملتا ہے اور شیخ عباس قمی نے اپنی دعا کی کتاب مفات الجلان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، وہ اس طرح سے ہے، منسوب ہے ان کی طرف. وہ فرماتے ہیں کہ جمعے کی وعدے ہو کہ یوم جمعہ جو ہے وہ تمام ایام پر ایک خاص امتیاز، بلندی اور شرف حاصل ہے اس کو. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد محمد کہ منسوب ہے آپ کی طرف روایت کے شب جمعہ اور جمعے کے 24 گھنٹوں میں ہر ایک ساعت میں خداوند عالم 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیے آپ کتنا عظیم دن ہے شب جمعہ کا، اور کتنی عظیم یہ رات ہے شب جمعہ کی جس کی اتنی تاکید کی گئی ہے. شب جمعہ کے جہاں اپنے اعمال ہیں، جیسا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، اور جیسا ہمارے ڈاکٹر غضنفر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجالس ایصال ثواب، اور وہ بھی مجالس ایصال ثواب ایسا کہ آج کی شب میں جن مومنین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس کی جا رہی ہو تو وہ مومنین کو کتنا عظیم ثواب ہوگا، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. شب جمعہ سے جہاں تک روایات کہتی ہیں اور روایات کا تعلق ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کہ شب جمعہ میں گناہوں سے بچو، اس میں عذاب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اگر کوئی انسان استغفر اللہ ربی واتوب الیہ شب جمعہ گناہ کرتا ہے تو اس میں عذاب کئی گنا بڑھ جائے گا، اس کا کئی گنا اسے عذاب ملے گا. جیسا کہ اس شب میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا ہو جاتا ہے. میں یہ روایت جو لے کر گیا اس لیے کہ جب ہم گناہ کرنے پہ ہمیں عذاب کئی گنا ملے گا اور نیکی کرنے میں ثواب کئی گنا ملے گا، تو جو مجلس امام حسین شب جمعہ برپا کر رہا ہے اور جن مرحومین کے لیے کر رہا ہے تو انہیں کتنا عظیم ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اس سے آپ اندازہ لگائیے، کیونکہ ہمارے یہ جو پروگرام ہیں یہ شب جمعہ کے ہیں، اور شب جمعہ میں عبادات کا اپنا ایک مزہ ہے، ان کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے، جیسا کہ روایات میں آیا، روایات منسوب ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. تو اب اگر کوئی شب جمعہ میں توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی ذرا سا میں
کچھ لمحے شب جمعہ پہ بول کر کے اور اپنے اس موضوع کی طرف آؤں گا جو ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے تاریخ اسلام کا اور خلقت انسانیت کا. انشاءاللہ اس کی طرف میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں. کوئی شخص شب جمعہ میں گناہ سے پرہیز کرے تو خدا اس کے سابقہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اندازہ لگائیے کیا لطف پروردگار ہے. یعنی شب جمعہ صرف وہ پرہیز کر رہا ہے کہ ہم گناہ سے پرہیز کریں تو جو سابقہ اس کے گناہ اللہ اسے معاف کر دے گا. اور اگر کوئی شخص شب جمعہ میں علانیہ گناہ کرے یعنی کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے تو وہ زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا. زندگی بھر سختی میں مبتلا رہے گا. اور روایت منسوب ہے آقا و مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روز جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے. اس میں نیکیوں کا ثواب کئی گنا ہو جاتا ہے اور گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں، رنج و غم زائل اور بڑی بڑی حاجات پوری کر دی جاتی ہیں، رنج و غم کو زائل کر دیا جاتا ہے. اس روز خدا تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنی محبت اپنی رحمت میں اضافہ کر دیتا ہے اور ایک کثیر تعداد کو آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان کی طرف روایت منسوب ہے کہ آفتاب نے کسی ایسے دن پر طلوع نہیں کیا. دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں، آفتاب نے کسی ایسے دن پر طلوع نہیں کیا جو جمعے سے بہتر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعے سے بہتر ہو. اس روز اب سنیے یہ جملہ سنیے آپ، اس روز پرندے ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں کہ آج بڑا ہی عظیم دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بتائیے اس سے اندازہ لگائیے زان گرامی کہ کتنا عظیم دن شب جمعہ کا دن مانا جاتا اور روز جمعہ کا دن مانا جاتا. اس میں بہت سی عبادتیں ہیں جس میں ہمیں بیان کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے. بالخصوص ایک وہ دعا جو شب جمعہ بڑی تاکید کی گئی ہے اس دعا کو پڑھنے کے لیے، اس میں ایک دعائے کمیل بھی ہے، دعائے حدیث قصہ بھی ہے. اور شب جمعہ یہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس دعا کو 10 مرتبہ بڑی تاکید کی گئی ہے، یا دائم الفضل علی البریہ، اے وہ ذات جس کا احسان ہمیشہ مخلوق پر رہتا ہے. بے شک. یا باسط الیدین بالعطیہ، اے وہ جس کے دونوں ہاتھ عطا کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یا صاحب المواہب السنیہ، اے بڑی بڑی نعمتیں دینے والے خدا، تو محمد اور آل محمد پر رحمت فرما جو مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں. سبحان اللہ. اور بلندیوں کے مالک ہیں، اس رات میں میرے گناہوں کو معاف کر دے. شب جمعہ کی یہ رحمتیں آپ دیکھیے، شب جمعہ کی یہ برکتیں آپ دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شب جمعہ کتنی رحمتیں اور برکتیں پائی جاتی ہیں. اب میں آپ حضرات کو اس شب جمعہ کی مجلس میں اس طرف لے جانا چاہتا ہوں جہاں ایک شب جمعہ اور روز جمعہ کا ایک تعلق ہے، اور اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں نے مقدمہ بنائی. جب اللہ نے سب سے پہلے، چونکہ میں اس موضوع کو ذرا سا مسلسل رکھوں گا آپ حضرات کی خدمت، اللہ نے جب سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کیا اور پھر نور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو خلق کیا، تو اس کے بعد پھر عہد و پیمان کا مسئلہ آتا. عہد و پیمان کیا جسے ہم عہد الست اور میثاق ازل کہتے ہیں. یہ عہد الست کا نام آپ نے سنا ہوگا، یعنی الست والا دن، الست والا ایگریمنٹ. یہ عہد الست کیا ہے اور میثاق ازل کیا ہے؟ اس لیے کہ بڑی ضروری چیز ہے زان گرامی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد خلق کر دیے گئے، ان کا نور خلق ہوا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد کے مراحل کیسے طے ہوئے؟ تو اب اس کے بعد تاریخ اسلام کہتی ہے کہ اس کے بعد خلاق عالم نے اپنے علم ذاتی کے میدان میں کائنات کے ارواح کی حقیقت
اور مخلوقات کے قوام وجود کی کنہا کو جمع کر کے اپنی ربوبیت، محمد مصطفیٰ کی نبوت، علی مرتضیٰ اور ائمہ ہدا کی امامت اور وصایت اور امامت کا اقرار لیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، بہت عظیم بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ نے عالم ارواح کو خلق کر کے اب ایک عہد و پیمان لیا جا رہا ہے، کس بات کا؟ محمد مصطفیٰ کی نبوت کا، علی مرتضیٰ کی ولایت کا، ائمہ ہدا کی امامت اور وصایت اور امامت کا۔ جس دن یہ عہد اور میثاق لیا گیا تھا، جس دن یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا ارواح طیبہ سے، اس دن کو یوم الست اور یوم ازل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یوم الست اور یوم ازل۔ میں ایک بات بیچ میں یاد آ رہی مجھے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ جس وقت مولا کائنات کے ہاتھوں پہ تمام لوگوں نے بیعت کی تھی، تو اس وقت ایک شخص تھا جس نے بیعت نہیں کی تھی، اور وہ آگے بڑھا تو کہتا ہے کہ میں بھی آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو مولا نے اس سے کہا تھا تم بیعت توڑو گے تو نہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں، میں بڑا عظیم جملہ دینے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، تو بیعت توڑو گے تو نہیں؟ کہا نہیں آپ مجھے ہی ایک بات کیوں کہہ رہے ہیں کہ بیعت توڑو گے نہیں؟ تو تاریخ بتاتی ہے، منسوب ہے جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہ ہے، علی ابن ابی طالب نے کہا تھا اس لیے کہ جب یوم الست میں سب بیعت کر رہے تھے تو وہاں تیری روح نے میری بیعت نہیں کی تھی۔ توجہ توجہ سنیں عزیز و فضیلت علی ابن ابی طالب، وہاں یوم الست میں تیری روح نے، اور وہ تھا کون؟ وہ تھا عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، اس کی روح نے وہاں بھی بیعت علی نہیں کی تھی، وہاں بھی عہد و پیمان نہیں کیا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تمام ارواح سے، تمام روحوں سے جب عہد و پیمان لیا گیا، میں بڑا ان باتوں کو تفصیل سے پڑھنے کا قائل ہوں، کیونکہ ہمارا یہ ایک مجالس بھی ہے، درس بھی ہے، درسگاہ بھی ہے اردو فاؤنڈیشن، اور ہم چاہتے ہیں ایک سیریل وار کچھ چیزیں ذہنوں میں رہ جائیں، چونکہ اگر کبھی کبھی کوئی مجلس ہو تو آدمی ادھر کی تھوڑا پیش کر کے نکل جاتا ہے، لیکن ایک سلسلے وار جب باتیں پہنچیں گی تو مومنین کے ذہنوں میں رہیں گی، اور مومنین اپنے آئندہ آنے والی نسلوں میں اس باتوں کو منتقل کریں گے، اس لیے کہ یہ چیزیں وہ شے ہیں، اشیاء ہیں جن کی طرف ذہن خود دعوت دیتا ہے کہ آخر ہوا تھا تو کیسے ہوا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اقرار لیا تھا۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوم الست کیوں کہتے ہیں؟ بھئی یہ بھی تو ہونا چاہیے نا، ہم ہمیشہ کہتے تھے بھئی یوم الست کیا ہے، میثاق ازل کیا ہے، تو اسے یوم الست کیوں کہتے ہیں، اس کا نام یوم الست کیوں پڑا؟ تو تاریخ بتاتی ہے کہ جب اقرار لیا جا رہا تھا تو اس میں سب سے پہلے اللہ کی جانب سے یہ جملہ تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ جب روح سے اقرار، تو لفظ الستو لستو حمزہ استفہامیہ ہے، لستو یہ الست سے بنا ہے، توجہ، لستو یعنی نہیں کے معنی میں آتا ہے، لیسا سے بنا، یعنی لیسا لیسا لیسو، تو اس میں جب واحد متکلم کا صیغہ اپنے لیے استعمال ہوتا ہے تو لستو آئے گا، یعنی کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب، تو اس الستو کی وجہ سے یوم الست کہا گیا، عہد الست کہا گیا ہے۔ جب اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں ہے؟ بس عزیزان گرامی ملاحظہ فرمائیے گا، جب نور محمدی، اب یہ میرا جملہ ہے، کوئی روایت کا جملہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ میرے ذہن کی پیداوار ہے، میرے ذہن کی اختراع ہے، کہ جب عالم ارواح میں تمام روحوں سے اللہ یوم الست کے دن اقرار نبوت و امامت و ولایت کرا رہا تھا، تو ایک جملہ استعمال کیا تھا، الستو ربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ بس آخری زمانے میں جب وہ پہلا نور خلق ہوا
یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اور یہ نور جب دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ 1,25,000 لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے آلستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے درمیان تمہارے نفوس سے زیادہ افضل اور اعلیٰ نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا ہاں ہاں یا رسول اللہ کیا تو جو جملہ وہاں کہا جا رہا تھا پیغمبر نے اسی جملے کو سنت الہی میں آخری وقت مرحلے غدیر میں پیش کر کے آواز دیا، یعنی ایک یوم الست وہاں تھا اور ایک یوم الست یہاں ہے جو غدیر کے دن پیغمبر کی زبان سے جاری ہو رہا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد تو وہاں سب نے کہا قالوا بلا، سب نے کہا ہاں ہاں اے خدا، ہاں سب روحوں نے کہا ہاں ہاں اے خدا، سب نے کہا بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو یہاں بھی سب نے کہا تھا ہاں یا رسول اللہ آپ ہمارے نفوس میں سب سے بہتر افضل ہے۔ دیکھیں وہی جملے ہیں۔ اب سنیے، اب میں آتا ہوں یوم احد اور یوم الست پر۔ یوم الست اور یوم ازل پر یہ اقرار لیا گیا۔ قرآن مجید مترجمہ ترجمہ ہے جناب مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کا، صفحہ نمبر 274 میں یہ آیہ قرآنیہ جو موجود ہے، اس کے ذیل میں ایک بہترین حدیث میں آج کی سال ثواب کے لیے مرحومین کے لیے لے کر کے آیا ہوں، اور ملاحظہ فرمائیے جو مجلس کا ایک حق ادا ہوگا۔ اب میں اسی سے متعلق ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے، مربوط اسی سے ہے، کیا کہ یہ اقرار عہد الست کا ہے کہ جب دنیا میں کوئی موجود نہ تھا اور خدا نے محض اپنی خدائی کا اقرار نہیں لیا تھا، بلکہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور حضرت علی کی امارت و ولایت کا بھی اللہ نے اقرار لیا تھا، بلکہ فرشتوں وغیرہ سے بھی اقرار لیا گیا تھا، صرف انسانوں کی روحوں سے اقرار نہیں لیا گیا، ان سے بھی اقرار لیا گیا، ان کی روحوں سے بھی۔ تو ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اس کی تائید میں، کون بیان فرماتا ہے اس کی تائید میں حدیث؟ مولانا فرمان علی صاحب قبلہ کے قرآن میں آئی، قال رسول اللہ لو یعلم الناس متا سمیا علی امیر المؤمنین ما انکروا فضلہ۔ اگر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جانتے کہ علی کا نام امیر المؤمنین کب رکھا گیا تو ان کی فضیلت سے کبھی انکار نہ کرتے۔ توجہ 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 چاروں میں اس حدیث پہ مجلس کو بھی ختم کرنا چاہوں گا، ہمارے یہاں نماز جمعہ کا وقت قریب ہے، مجھے نماز جمعہ بھی پڑھانی ہے، ابھی ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں لو یعلم الناس متی سمي علی امیر المومنین، اگر لوگ یہ جان لیں امیر المومنین کا نام امیر المومنین کب رکھا گیا، ما انکروا فضلہ، اس کی فضیلتوں کا انکار کبھی نہ کرتے۔ سمیا امیر المؤمنین و آدم بین الروح والجسد، امیر المومنین کا نام امیر المومنین اس وقت رکھا گیا جب آدم روح اور جسد کے درمیان موجود تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں ماشاءاللہ۔ اس لیے اللہ نے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو فرشتوں نے کہا ہاں، تب خدا نے فرمایا میں تمہارا پروردگار ہوں، محمد تمہارے نبی ہیں، علی تمہارے امیر ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب عرش سے ہی امیر المومنین ہیں۔ بے شک بے شک، اللہم صلی اللہ اب عزیزان گرامی یہاں ہم پہنچے، اقرار لے لیا گیا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اقرار لے لیا گیا اب خلقت ہونی ہے، اب وہ خلقت کی باتیں آہستہ آہستہ میری مجلس میں آئیں گی۔ اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، محمد مصطفیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے،
لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وحدانیت کا اعتقاد کیوں کر کیا جائے اور تسبیح اور تقدیس باری تعالیٰ کیسے کی جائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یاد ہوگا کہ یہ نور محمد یا نور علی ہمیشہ اللہ کی تسبیح اور تقدیس کرتے تھے، جیسا کتاب بہار کی جلد نمبر 3 میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ نور حضرت زہرا زیر ساقِ عرش قبۂ نور میں رہا، وہاں اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تحلیل کیا کرتا تھا۔ اب جابر ابن عبداللہ الانصاری کی ایک روایت پر مجلس کو ختم کرنے جا رہا ہوں، اپنے ہی وقت میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ روایت فرماتے ہیں جابر ابن عبداللہ الانصاری کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم نے مجھے اور علی اور فاطمہ اور حسن اور حسین علیہ السلام اور ائمہ کو ایک نور سے پیدا کیا۔ ماشاءاللہ، در پر ایک نظر دباؤ ڈالا۔ جب یہ خلق ہوئے تو ایک نظر اب نظر آتی ہے، اب ایک دباؤ ڈالا جاتا ہے، اور اس نظر میں جس سے ہمارے شیعوں کا وجود عمل میں آیا ہے۔ آل محمد کی خلقت کے بعد اگر کسی شے کی خلقت ہوئی ہے تو وہ شیعوں کی خلقت ہوئی ہے جو روایت بیان کرتی ہے، یعنی ان کی روحیں پیدا ہوئی ہیں۔ تو آل محمد کے بعد سب سے پہلے اگر کسی شے کی خلقت ہوئی ہے تو وہ شیعہ حضرات کی روحوں کی خلقت ہوئی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ شیعت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کبھی آپ یہ سوچیں، یہ شیعت آل محمد کے نور کے بعد اگر کوئی درجہ انہیں ملا ہے تو ان شیعوں کی روحوں کو خلق کیا گیا ہے۔ اب آواز آتی فسبحنا فسبحوا فقدسنا فقدسوا وحللنا فحللوا ومجدنا ومجدوا وحدنا فوحدوا۔ پھر ہم نے تسبیح کی، سنیں توجہ چاہ رہا ہوں، ہم نے تسبیح یعنی نور آل محمد نے تسبیح کی، ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح پڑھی، ہم نے تقدیس کی تو ہمارے شیعوں نے تقدیس کی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ہمارے شیعوں نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے تمجید کی تو ہمارے شیعوں نے تمجید کی، ہم نے توحید کا پرچار کیا تو ہمارے شیعوں نے توحید باری کا اظہار کیا۔ میری روایت رہ جائے گی، میں جلدی جلدی اپنی روایت کو پورا کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ فَمَكَّثَتِ الْمَلَائِكَةُ مِئَةَ عَامٍ لَا تُعْرَفُ تَسْبِيحًا وَلَا تَقْرِيبًا وَلَا تَمْجِيدًا فَسَبَّحْنَا فَسَبَّحَتْ شِيَّتُنَا فَسَبَّحَتِ الْمَلَائِكَةُ لِتَسْبِيحِنَا۔ اور ملائکہ تو 100 سال تک یہی نہ سمجھ سکے کہ تسبیح کیا ہے، تقدیس کیا ہے، تمجید کیا ہے، تمجید باری تعالیٰ کیا ہے۔ اس فریضے میں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جہاں 100 سال تک ملائکہ نہ سمجھ سکے ہوں کہ یہ تسبیح کیا ہے، وہاں شیعہ ساتھ ساتھ پڑھ رہے تھے اللہ کی وحدانیت کیا ہے، سبحان کیا ہے، قدوس کیا ہے، الحمدللہ کیا ہے، سبحان اللہ کیا ہے۔ جب ہم نے تسبیح کی تو ہمارے شیعوں نے تسبیح کی، اور ہم لوگوں کی تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی اور انہوں نے تسبیح کو پڑھا۔ لہذا ہمارے خدا نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو لباس اجسام پہنانے سے پہلے چن لیا تھا۔ اللہ نے ہم کو اور ہمارے شیعوں کو یہ لباس جسم پہنانے سے پہلے، یعنی جسم کا وجود نہیں آیا تھا بلکہ ان کی روحوں کو چن لیا تھا۔ یہ اعلی علیین میں ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے جگہ پائی جاتی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد بات ذرا آگے بڑھے گی۔ آج آپ حضرات نے دیکھا کہ مجلس کا آغاز قرآن کلام سے، قرآن کتاب سے ہوا، کتاب تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوا، حدیث قصہ کے بعد دعا افتتاح جس کا بڑا عظیم ثواب ہے، اور اس کے بعد جو زاہد صاحب نے اس شام غریبہ کا مرثیہ پڑھا اور سلام پڑھا، آپ یقین کیجئے شام غریبہ میں تو ویسے ہی کہ آنسو انسان کے جاری ہو جاتے ہیں نام سننے سے۔
لیکن میں وہ مرثیہ وہ سلام جو آپ جناب زاہد صاحب سے سن رہے تھے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. شام غریبہ کو کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی؟ کون بیان کر سکتا ہے بیبیوں کی چادریں چھین لی گئی؟ کون بیان کر سکتا ہے کہ بچے تسبیح کے دانوں کی طرح سے بکھر رہے تھے؟ کون بیان کر سکتا ہے کہ زینب ام کلثوم ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر چلے ہوئے خیموں کا پہرا دے رہی ہے؟ امیر مختار نے شمر ملعون کو جب پکڑا تھا اس سے اسی بات کو تو پوچھا تھا، یہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ امیر مختار سے شمر ملعون نے کہا تھا نہ پوچھ ہے امیر مختار میں نے کربلا میں کیا کیا، کہنے تجھے بتانا پڑے گا تو نے کربلا میں کیا کیا. شمر کہتا ہے امیر مختار جب کربلا میں سارا سامان لوٹ لیا گیا اور مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہ ملا، میں جلے ہوئے خیموں کی طرف گیا، میں نے دیکھا علی کی بیٹی زینب چادر پہنے ہوئے کھڑی ہے. میں نے چاہا کہ زینب کی چادر کو چھین لوں، زینب نے بڑے محکم و مستحکم طریقے سے اپنی چادر کو پکڑ رکھا تھا. میں اتنا کہنا تو امیر مختار کھڑے ہو گئے، آواز دیتے شمر ذرا ٹھہر جا، اس سے آگے کچھ نہ بیان کر. شمر کہتا میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تو برداشت نہ کر سکے گا. تھوڑا سا امیر مختار نے سانس لیا، پھر آواز دیتے اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ کہ جب زینب نے چادر نہ دی میں نے تازیانہ زینب کے چہرے پر رسید کیا. زینب نے ہاتھ سے چادر چھوٹی، میں نے نوکے نیزہ سے چادر کو چھینا. زینب نے ایک مرتبہ کربلا میں بھیا باز کہ جنازے کی طرف رک کر کے آواز دیا بھیا تیری زینب بے مکنو چادر ہو گئی. ہائے زینب خیموں میں پہرا دیتی رہی، جیسا کہ پڑھتے ہیں سوار آیا. زینب رو رو کے کہتی تھی اب آئے ہو بابا جب آپ کی زینب لٹ گئی. اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون. خدا ان عالم مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کی روح کو صالح ثواب فرما. آل محمد کے صدقے میں ہمارے ناظم صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. خدا عالم تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرمائے برحمتک. جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ علامہ صاحب جزاک اللہ. بہت ہی نادر نکتے جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں تھے سنے، ان کی تفصیل آپ نے بیان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں دعوت دے رہا ہوں ہمارے جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو کہ جو ہمیشہ بہت ہی مستعدی کے ساتھ زیارت پیش کرتے ہیں. مولا سلامت رکھے آپ کو. میں الہی آمین الہی آمین الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علیکم السلام روحانی مجلس کی سرکار وبرکاتہ. کیا روحانی مجلس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زاہد بھائی کیا بہترین تاریخ آپ نے چنی ہے. سننے پورے شرکا وہ ہیں، روزے دار بھی ہیں اس میں، اس کے علاوہ یہ ساری برکتوں کے ساتھ سننے والے بھی روزے دار ہیں، ان کی بھی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی. آپ کے الہی آمین الہی آمین. پروردگار الہی آمین الہی آمین. جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. الہی آمین. وجہ زیارت میں زیارت پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں اپنی طرف سے، اپنے والدین جملہ مومنین و مومنات ملت جعفری اور خصوصاً زاہد جعفری صاحب کے مرحومین کی جانب سے قربتاً اللہ. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلى انصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله،
السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث امیر المومنین علی ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، فلعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، یا مولایا یا عباد اللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم تلبس بالمدلہمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی رضی زکی الہادی المہدی، واشہد انک الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدى وعروۃ الوسطى والحجة على اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکۃ وانبیاء ورسلہ وانی بکم مؤمن وبیا بکم موقن بشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سل وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم ولا ارواحکم ولا اجسادکم ولا سامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیک یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن حسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا مغیث الشیعہ وزوار فی یوم الجزا، السلام علیک یا علی بن موسی الرضا، السلام علیک وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا صاحب عصر الزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا امام زمان هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے استغاثہ ہے جب آپ سب مل کے پڑھیں انشاءاللہ، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة فی کل ساعة ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعنا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ آپ سب کے فرمائے مبارک میں سلامت رکھے اور اس کا ثواب مرحومین زاہد جعفری صاحب کو پہنچے کلن، اللہ سلامت رکھے آپ سب کو۔ میں ایک بار پھر سے جناب زاہد صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا۔ میری دعا ہے اس پاک پروردگار سے کہ وہ تمام مرحومین کو جوار رحمت ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرمائے، الہی آمین، زاہد صاحب کے خانوادے پر اپنی تمام رحمتیں نازل فرمائے، الہی آمین۔ اور توقیر بھائی کے جو آپریشن ہے اس کے لیے اما یجیب پر ختم کریں گے ہم تو بے شک، بالکل یقیناً۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد، اما یجیب ما يجيب مستر الأعداء ويكسب السوء، ما يجيب مستر الأعداء ويكسب السوء، ما يجيب مستر باپ کے قدموں سے لپٹ کر اب